نواز شریف ایک ایسا کیریکٹر ہے ہمارے ملک کا جس سے ہمارے ملک کی 80% عوام جو ہے وہ شدید غم و غصے کا اظہار کرتی ہے، اور جو 20% ہے شاید وہی اس کو قائد مانتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو لفافی کہا جاتا ہے یا پھر ان کو پٹواری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر دماغ، شعور، تعلیم کی کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، یعنی دیکھ کر بھی وہ کہتے ہیں نا بینا نابینا بن جاتے ہیں، یعنی سب چیز دیکھ کر، کرپشن دیکھ کر، اور ڈفرینٹ اپنے اقوال بتاتے ہیں کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے، لائک یہ بھی ایک بڑا سنہرا گولڈن جس سے ہم کہیں گے کہ کوٹ ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یعنی آپ اپنے ملک کے اوپر جب کچھ لگانا چاہیں گے تو اس کے لیے اگر آپ کھائیں گے تو وہ ہم اگنور کر دیں گے۔ یہ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے پٹواری ہو، ذرا یہ بھی بتا دو، اور یہ کس ملک کا کال ہے؟ آج اگر ہم کینیڈا، امریکہ، یو کے وغیرہ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اگر یہ کال کہا جائے گا یا یہ کوٹ کیا جائے گا تو وہ کہیں گے واو دس از اے کرپشن، یعنی کہ یہ کرپشن ہے کہ وہ کھا رہے ہیں اور پوری عوام کو پتہ ہے کہ وہ کھا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا ماسک زدہ منہ دیکھ کر میرے اندر بیزاری اور نفرت کی لہر اٹھتی ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ اس آدمی کو جسے ماسک لگانا نہیں آتا، جس کے اندر سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو باہر تقریر کرتے وقت بھی پرچیاں پکڑ پکڑ کے تقریر کرتا ہے، آخر کس طریقے سے لوگ اس کو ملک کا لیڈر یا اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ اور وہ آدمی جو بھگوڑا ہے، جو فرار ہو کر یو کے میں 4 سال سے بیٹھا ہوا ہے، جس کے جھوٹ بولنے کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ پلیٹیلیٹس کا بہانہ کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا تھا، اور وہ ایک دن کے لیے بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ یہ سب وہ سچائیاں ہیں جو بچہ بچہ ہمارے ملک کا کیا پوری دنیا کا، میرے خیال ہے جہاں پاکستانی آباد ہیں یا جہاں ذی شعور لوگ آباد ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کسی ایک دن کے لیے بھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا، جس کا کاروبار یو کے میں ہے، جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونے سے زیادہ لائک وہ اگر وہ پرائم منسٹر ہے تب بھی اس کو اتنی سیلری نہیں ملتی، اس کے لیے اس کو ایک الگ سے بھی جاب کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کس قدر سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، لیکن تف ہے ہمارے ان پٹواریوں کے اوپر جو ہر چیز دیکھنے کے بعد بھی اس کو قائد اور لیڈر مانتے ہیں، اور کچھ ٹویٹرز کے جو ٹاؤٹس ہیں، لائک اس میں وہ طاہر مغل کا نام میں لوں گی، ہنا پرویز بھٹ، اور وہ ہنا صاحبہ جو پہلے ان کو بھگوڑا کہا کرتی تھی آج کل وہ ان کو لیڈر مانتی ہیں، اور وہ طاہر مغل صاحب ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ ان کو قائد اور امید سحر ان کی بیٹی کو، لائک آپ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ کیا دماغ کا خانہ خالی ہو گیا ہے یا کوئی سرجری آپ نے مریم نواز شریف کی طرح اپنے دماغ کی کروا لی ہے؟ اور ایک ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ جو جھوٹے زبردستی ہمارے سر پر مسلط کر دیے گئے ہیں، وہ جب سے امپورٹڈ پی ایم بنے ہیں میرے خیال ہے کہ ملک میں رہنے کے بجائے وہ دوسرے ملک اور خاص طور پر لندن کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے تو میرے خیال ہے ان کی عقل اتنا کام ہی نہیں کرتی ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکیں۔ وہ آدمی جس کو ماسک لگانا نہیں آتا، ہمیشہ اس کا ماسک تھوڑی کے نیچے اور ناک سے نیچے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا ختم ہونے کے بعد بھی اس کا ماسک اترنے کا نام نہیں لے رہا، وہ اس سے مشورہ کرنے کے لیے لندن پہنچ گئے۔ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما ان پٹواریوں سے اور ان جاہل لوگوں سے جو ہمارے ملک کو دیوالیے کے اوپر لے کر آ گئے۔ ایک ایسا جاہل انسان جس کو آج تک ماسک لگانا نہیں آیا، وہ پرائم منسٹر کو مشورے دے رہا ہے، جس کا دماغ سوائے سری پائے، حلوہ پوری اور لسی سے کے علاوہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں، وہ آدمی ملک چلانے کے مشورے دے رہا ہے، ججوں کو للکار رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ان سب پٹواریوں سے ہمارے ملک کو بچا۔ یا اللہ تو عمران خان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تو اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے ہمارے ملک کو نجات دے، اور ان 2 جاہل بھائیوں سے اور اس بھگوڑی فیملی سے ہمارے ملک کو نجات دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک کریں، سبسکرائب کریں، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔